ماشاءاللہ بہت خوب. عزیز طلبا، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ سنگ بنیاد میں دارالعلوم دیوبند سے بھی اکابرین تشریف فرما تھے، دارالعلوم وقف سے اکابرین تشریف فرما تھے، دارالعلوم زکریا سے بھی تھے، جامعۃ الشیخ سے بھی تھے، تقریباً ہر چھوٹے بڑے مدارس سے تھے. اور حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان اس وقت امارت شرعیہ بہار اور اڑیسہ جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت اور دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اس چھوٹی سی مجلس میں شرکت کے لیے حامی بھر لی اور تشریف لائے. آپ آئے، ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم آپ کو، کبھی اپنے گھر کو خیر بات کرتے ہیں. اور نائب امیر شریعت بننے کے بعد حضرت پہلی مرتبہ تشریف لائے. میں حضرت کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ ہم طلبہ عزیز کو ناصحانہ کلمات سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. آج ہم اور آپ سب جامعہ حسینیہ دیوبند کی نئی اراضی پر سنگ بنیاد کی تقریب میں شریک ہوئے. یہ بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ پردہ غیب سے اس کی تعمیر کی تکمیل کا فیصلہ فرمائے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کی معروف شخصیت پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ اجل حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرپرست ہیں جامعہ حسینیہ کے. ابھی حضرت والا کا خطاب ہوگا، لیکن ادارے کے بانی و محتمم میرے رفیق گرامی قدر مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر حاضری ہوئی اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ حضرات کے درمیان چند منٹ کوئی بات عرض کر دیں. صحیح بات تو یہ تھی کہ حضرت کی موجودگی میں حضرت ہی کے خطاب سے آپ حضرات مستفیض ہوتے. تعمیل حکم میں آپ کے درمیان ایک دو بات مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم لوگوں کو ربانی بننا چاہیے، یعنی اللہ والا بننا چاہیے. اور کیوں بننا چاہیے اللہ والا، اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کیا. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اس لیے کہ تم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہو.
معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو معلم ہیں یا متعلم ہیں، پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ربانی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں وہی لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ علم کا خاصہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی خشیت۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا گویا انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، علم کا نور ان کے دلوں میں نہیں اترا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی، تو سمجھ جائیے کہ علم کا نور نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ والے بنے یا نہیں بنے۔ اس آیت سے یہ بھی پیغام اور اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں انہی کو ربانی ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم تو دوم پڑھ رہے ہیں، چارم پڑھ رہے ہیں، ششم پڑھ رہے ہیں، پنجم پڑھ رہے ہیں، فراغت کے بعد پھر کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنی نسبت قائم کریں گے۔ فراغت کے بعد ہماری زندگی کے معمولات میں تہجد کا معمول ہوگا، فراغت کے بعد ہم سنن کے اوراد و وظائف کے پابند ہوں گے۔ یہ بات نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں نص موجود ہے بما کنتم تعلمون الکتاب، اللہ والا بننا پڑے گا جب آپ کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے دونوں کے لیے طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ والا بننا چاہیے۔ اگر آپ آج اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کیا، اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ کے جو اخلاق ہے تخلقوا باخلاق اللہ کہا گیا، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ اگر وہ اوصاف جمیلہ، وہ اخلاق کریمانہ آپ کی ذات میں منتقل نہیں ہوئی تو سمجھ لیجیے کہ صحیح معنوں میں آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس آیت میں اللہ نے دو پیغام دیا، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور دوسرا نماز قائم کیجیے۔ آج تو ہم حفاظ بھی ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ایک دو پارے پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں نہیں رہی۔ اس لیے نہیں رہی کہ اب تو ہم عربی درجات پڑھ رہے ہیں، لگ رہا بہت بڑے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، اب تلاوت قرآن کی ان کی زندگی میں ضرورت نہیں۔ تلاوت قرآن در حقیقت انسانی زندگی کے اخلاقی قدروں کی تکریم کے لیے اور اس کی برتری، اس میں رفعت اور عظمت، یہ کہہ لیے اس کی تزئین کے لیے، اس کے سنوارنے کے لیے تلاوت قرآن زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے تلاوت قرآن سے انسان کا قوت حافظہ بڑھتا ہے، تلاوت قرآن سے انسان روحانی معراج تک پہنچتا ہے تلاوت قرآن کی برکت سے۔ یہ تلاوت قرآن روحانی غذا ہے دراصل۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے گویا ذکر اللہ میں افضل الذکر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اب آپ یقین مانیے کہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے تو آپ سب سے افضل الذکر کر رہے ہیں، اور جب ذکر کرتا مفسرین نے لکھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی ایک تفسیر تو وہی آپ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ مفسرین کے
بڑی تعداد نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں، بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندے مومن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ خود فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ قرآن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اپنے بندوں کی یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ذکر کر رہے ہیں بندوں، اگر اللہ ہی ذکر کرے ہمارا اور آپ کا نام لیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ نام اس وقت لیں گے جب آپ بھی اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں افضل ترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ میں سے 90% حفاظ ہیں، آپ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور افضل الذکر کا استعمال کون سا مشکل ہے؟ اگر آپ نے سوچ لیا تو چلتے پھرتے، آتے جاتے، ٹہلتے پھرتے 1 پارہ 2 پارہ تو آپ کے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات اقامت صلاۃ کے لیے کہا کہ نماز قائم کیجیے، نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ ادِ الصلاۃ، نماز ادا کیجیے۔ اقامت صلاۃ کے لیے یہ دوسری چیز ہے، ادائے صلاۃ الگ ہے اور اقامت صلاۃ الگ ہے۔ قرآن مجید نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا، فرمایا کہ طلبہ کی زندگی میں بھی نماز بہت بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز، نماز مگر قائم کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، نماز پڑھتے ہیں چوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں زنا کرتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے باز آ۔ یہ آج کے زمانے میں نہیں، لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ شاید آج نماز کے اندر تاثیر باقی نہیں رہی، غلط بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے پڑوس میں رہنے والے فلاں صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، یہ تو چوری کر رہے ہیں، ان کو کہاں بے حیائی سے روک رہی؟ صحابہ نے یہ سوال کیا تھا، معلوم اس وقت بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کو ان کی نماز ان کی چوری سے روک دے گی۔ تھوڑے دن کے بعد ہی چوری سے تائب ہو گیا، توبہ کر لیا اس نے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی بھی جھوٹ بول رہا، غیبت کر رہا، چغلخوری کر رہا، خیانت کر رہا، سب کچھ کر رہا، آخر بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روک رہی نماز؟ یاد رکھیے، پہلے میں نے بتایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر رکنے والا نہ رکے تو اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن برائیوں سے روک رہی، لوگ رک گئے، حدیث برائیوں سے روک رہی، لوگ رک گئے، دعات روک رہے ہیں، واعظین روک رہے ہیں، مبلغین روک رہے ہیں، مقررین و خطبہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ فلاں گناہ سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، کون باز آ رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ نماز تو روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، وہ نہیں رک رہا، یہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نمازی کی زندگی میں اور بے نمازی کی زندگی کا اگر اندازہ کریں گے تو تقریباً 90% لوگ جو بے نمازی ہیں وہ گناہوں میں زیادہ مبتلا ہیں، 10% نمازی آپ کو ایسے ملے، تو کم از کم 90% ہی کے اوپر تو اثر ہو گیا۔ آپ محسوس کیجئے، ایک بہت بڑی چیز ہے، نمازیں آپ کو بھی روکیں گی بے حیائی اور برائی سے۔ جب آپ خلوت میں اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی ایران اور توران کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس وقت کون سی چیز آپ کو روکے گی؟ ظاہر ہے کہ خوف خدا اور خشیت ربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو روکا۔ مسلمان اسی لیے گناہوں سے رکتے ہیں کہ آخرت کا اس کو یقین ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونا، محاسبہ ہوگا۔ خوف خدا اور آخرت کے یقین نے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی اور انقلاب برپا کیا۔ اسی لیے جن قوموں میں خوف آخرت
یا آخرت کا یقین نہیں، ان کے یہاں دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ دنیا کی پولیس چوکی نے اور دنیا کے تھانے نے اور اس کے داروغہ اور پولیس نے، جیلوں نے، قید خانوں نے کبھی بھی برائیوں کو نہیں روکا۔ برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا۔ اگر برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے، اور اپنے نفس کو آپ اس درجے تک پہنچائیے، اس کا تزکیہ کرتے۔ جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو نفس امارہ لوامہ تک پہنچتا ہے اور پھر یہ مطمئنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا نفس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا بلا رہی، سارا اصرار کر لیا، سارے حربے اختیار کر لیے، سارے دروازے بند کر دیے، مارنے کی دھمکی دے دی، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت یوسف کو کس چیز نے روکا؟ اسی نفس مطمئنہ نے انہیں روکا اور محفوظ کیا۔ اللہ کے ڈر نے انہیں محفوظ کیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کو برائیوں سے محفوظ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو اعلیٰ اقدار سے، اعلیٰ اخلاق سے اور ان صفات سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ آج جو ولی بنے گا کل وہی ولی بنے گا۔ جوانی میں جا کر اور بڑھاپے میں جا کر زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پیڑ کو اگر لگانا پڑتا تو چھوٹے میں لگ جاتا، بڑے میں نہیں لگتا، وہ سوکھ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب کچی چھڑی ہوتی ہے تو جھک جاتی ہے، وہ جب پک جاتی ہے تو نہیں جھکتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ موت آ جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی اس کے بعد۔ آج اصلاح ہو سکتی ہے آپ کی زندگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 30 سال کے، 30 سال میں تو آدھی زندگی چلی گئی، 20 سال میں تو 1/3 زندگی چلی گئی اگر زندہ رہے پوری عمر تو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، ظاہر علوم کا مقصد یہ نہیں کہ آپ الفاظ پڑھ لیں۔ صحابہ کرام ایک سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے تو 8-8 سال انہیں لگ جاتے، جب تک عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نقوش پڑھ رہے ہیں، حروف پڑھ رہے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے جب اس کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اس کا کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ سوچ کر جس نے یہ سوچا کہ کل اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئیں گے، سمجھ لیجئے کہ کبھی بدلاؤ نہیں آیا، کل تو کبھی آیا ہی نہیں، تو بدلاؤ بھی کبھی نہیں آئے۔ اس لیے میرا ایک پیغام ہے کہ آپ حضرات عالم بن رہے ہیں، آپ حضرات حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو اللہ والا بننا چاہیے۔ اگر آپ اللہ والا بن رہے ہیں اپنے علم کی تحصیل کے ساتھ تو یقین مانیے آپ اداروں میں صحیح طریقے پر پڑھ رہے ہیں، ادارے کے صحیح نتائج ہیں آپ، اور ادارے کے صحیح ثمر اور پھل اور نتیجہ ہیں آپ۔ اپنے اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داران اور ادارے کی نیک نامی کا سبب ہیں اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے اور گاؤں کے لوگوں کے لیے اور اپنی پوری آبادی کے لیے آپ حضرات خیر خواہ ہیں، مصلح ہیں اور صحیح طرز پر کام کر رہے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا یقین مانیے آپ ادارے میں بھی، اپنی ذات میں بھی، گھر والوں میں بھی، خاندان والوں میں بھی، سب کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں، دغابازی کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ادارے کے ذمہ داران و اساتذہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ادارے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، گھر اور خاندان اور پوری آبادی نہیں، پوری امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ امت کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہل علم علماء ہیں، آپ کی طرف پوری دنیا کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے، یہ آئیں گے تو بہت زیادہ ہماری زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بدلاؤ نہیں لا سکے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے گرم نہیں ہے، ہمارا قلب اگر مجلہ نہیں ہے، ہمارے دل میں حرارت اور تپش و گرمی و سوزش روحانیت نہیں ہے، تو بغیر گرمی کے دوسرے کو آپ گرم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے اندر ہی گرمی نہیں ہے تو آپ دوسرے کو پکا نہیں پائیں گے، دوسرے کو تپا نہیں پائیں گے، دوسرے کا تزکیہ نہیں کر پائیں گے۔ اے نوجوانوں، اے عزیز طلبہ، اے امت کے غیور فرزندوں، اس بات کو نوٹ کرنا، ان اولیاء اللہ، ان مجاہدین، ان دعات، ان مبلغین، ان مفسرین، ان فقہا، ان مفتیان، ان علماء واعظین کی سیرت و سوانح پڑھو جنہوں نے اس دنیا میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کیا، وہ سب کے سب آپ کو ملیں گے۔
99% लोग 99% लोग मिलेंगे जिन्होंने बचपन में अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा की। बड़ों का बचपन आप पढ़कर देखिए, जितने बड़े हैं बचपन से जिन्होंने उनकी जिंदगी में बदलाव है, नेक हैं, साले हैं, खिदमत का मिजाज है, बचपन के अंदर जाहिर वही लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक बुजुर्ग की सीरत तो सवाने पढ़ ली, ये तो इक्का दुक्का इस्तिस्नाइयात में से हैं कि बूढ़े थे चलते हुए कहीं से निस्बत मिल गई, बुढ़ापे में कहीं से वलायत मिल गई, अल्लाह ने माफ कर दिया और बिश्र हाफी बना दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया और फुजैल इब्न अदम बना दिया, इब्राहिम इब्न अदम बना दिया, फुजैल इब्न आयाज बन गए। इक्का दुक्का वाकयात हैं। आप पूरी सीरत और तारीख का मुताला करेंगे, 1000 में एक वाकया ऐसा मिलेगा, 999 वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे कि बचपन से ही, शुरू से ही उनकी जिंदगी में बदलाव। आपको अभी से जायजा लेना है और अभी से अपने आप को ये देखना है। ये अल्लाह का फजल है कि देवबंद की सरजमीन में और जामिया हुसैनिया जैसे कारगुजार और बाफैज इदारे में अल्लाह ने आप हजरात को दाखिला दिया और मौका दिया कि जामिया हुसैनिया के बाफैज, बासलाहियत और सालेह असातिज़ा के जरिए आपकी तालीम का इंतजाम हो। जाहिर है इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इदारे के सरपरस्त हजरत मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, वो खुद आरिफ बिल्लाह हैं, शेख तरीक़त हैं। अल्लाह ने एक बड़ी निस्बत उन्हें अता की है। आप हजरात को ये भी मौका है, आप हजरात अपनी निस्बत भी, अपना ताल्लुक भी अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए अल्लाह से अपनी निस्बत भी कायम कर सकते। सारे मौक़े आप हजरात के पास हैं, इसलिए इन मौक़े को कीमती समझिए, गनीमत जानकर इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए, इसे मत गंवाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन मानिए कि जब अल्लाह ने आपको इतना अजीम और सुनहरा मौका अता फरमाया है तो इस अजीम और सुनहरे मौके पर आप हजरात को अपने आप को बनाने, संवारने, अपना तज़किया करने और अपने आप को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा करके अपने क़ुलूब को आईने की तरह नूरानी अंदाज में अपने आप को बनाने की इसकी ज़रूरत है। यही उम्र बनने बनाने की। दुआ फरमाएं हक़ ताला शानहू हम सबको रब्बानी बनाए और हम सबको अल्लाह ताला नूरानी उलूम अता फरमाए, मारिफत रब्बानी अता फरमाए। अल्लाह अपनी खशियत हम सबको अता फरमाए। बस दुआ फरमाएं हक़ ताला शानहू हम सबों को इदारे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और जिस इदारे की संगी बुनियाद रखी है आप हजरात मासूमों ने रखा है, इनमें बहुत से छोटे और आप हजरात सब माशाअल्लाह जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, अल्लाह के महबूबीन और मकबूलीन में हैं, अल्लाह के मुस्तजाब बंदों में हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा मुंतखब और अल्लाह के तरफ से आप हजरात दर हकीकत मुंतखब हैं। तो जाहिर है आप जैसे मुंतखब बंदों ने उसकी बुनियाद रखी है, तो यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस इदारे की तामीर का नज़्म फ़र्द गैब से अल्लाह ताला फरमाएंगे और बहुत जल्द इसकी तकमील के ज़रिए हम और आप उस इदारे में मुंतकिल होंगे। और आज संग बुनियाद का रस्म है, उसकी तकरीब थी, कल बाज़ाब्ता उसके इफ्तिताह की तकरीब होगी इंशाअल्लाह। तो आप हज़रात उसके लिए दुआ भी फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, सालिह बनाए और अपने मकसद में हम सबको पसंद रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।